آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام خلافت دیا، اور وہ نظام خلافت کیا دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ لوگ نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے، ٹھیک۔ اور جب اللہ خلیفہ بناتا ہے تو اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے اس کی شان و عظمت بھی بتا دیتا ہے کہ ایک طرف ملائکہ ہیں جو اللہ کا سجدہ اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے اپنی عبادت چھڑوا کر خلیفۃ اللہ کے سامنے جھکا کر سجدہ کرا کے یہ بتاتا ہے کہ جو میری طرف سے بنا ہوا خلیفہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے خادم اور اس کے غلام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے نہیں چلتے ہیں۔ ایک نمبر دو یہ کہ ایک ابلیس نے اس اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر کے دربار سے نکال دیا، حالانکہ شیطان نے زمین کے چپے چپے بالش پر عبادت کی تھی۔ اللہ نے ایک خلیفۃ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر کہنے کی بنیاد پر اور سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اسے راندہ درگاہ کیا۔ قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جو میرے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھے یا اس کے سامنے جھکنے سے انکار کرے، میں میری لغت میں یعنی قرآن کی لغت میں، اللہ کی لغت میں اسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ نظام خلافت الہیہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے مقابلے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں اعلان کیا تھا کہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، قتل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بناتا؟ یعنی اس کی تمنا کی فرشتوں نے۔ اس میں پروردگار عالم نے انہیں یہ کہہ کے چپ کر دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہذا وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہو گئی تو وہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے سارے اسم جناب آدم کو تعلیم کیے، اور وہ فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں دیا۔ یہ کس کے نام پوچھے گئے تھے؟ یہ وہ نام تھے کہ جو عرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے، 5، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا بنایا ہوا خلیفہ عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں۔ وہ مسئلے لوگوں سے پوچھ کے نہیں بتاتا، بلکہ میں نے اسے خود علم اتنا دے دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوالات کے جواب خود دیتا ہے۔ اب آپ خلیفۃ اللہ چن لیں، سمجھ لیں کہ وہ خلیفۃ اللہ کون سا ہے کہ جو لوگوں سے پوچھ کے مسئلہ بتائے، وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرے وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا ہے، سوال کا جواب دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تجھے زمین کے اوپر خلیفہ بنایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں دوسرے، پہلے خلیفہ ہیں حضرت آدم، تو حضرت آدم کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، حضرت داؤد کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اور تیسرا خلیفہ ہے حضرت ہارون، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی خلافت کے لیے اللہ سے درخواست کی، بنایا نہیں۔ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون واشدد بہ ازری، ساری چیزیں بتائیں، یہ میرا بھائی بھی ہے، اے اللہ تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میرے مسئلے کو آسان کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیے۔ تو حضرت ہارون کے ساری چیزیں بتائیں لیکن بنایا نہیں۔ وجعل لی من لدنک، تو اپنی طرف سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام
نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت صاحب کتاب پیغمبر ہیں، لیکن بنا نہیں سکتے۔ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے جو میرا بوجھ ہلکا کرتے۔ جب ٹوائلٹ لینے کے لیے جانے لگے تو ان سے کہا کہ تم میری جگہ پر خلیفہ بن کے یہاں بیٹھو، یہ ہے تیسرے خلیفہ جنہیں اللہ نے بنایا۔ اسی لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں زمین پر اللہ کا چوتھا خلیفہ ہوں، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ میرا چاہنے والا ہی نہیں، اس کا قرآن پر ایمان بھی نہیں۔ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چوتھے حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ پر جاتے ہوئے جب مولا کائنات نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں کے درمیان میں چھوڑے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ الم ترضا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، الا لا نبی بعد، سوائے ایک چیز کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ خلیفۃ اللہ جو زمین پر آ کر ہدایت کرے گا، نظام ہدایت۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخری خلیفہ ہیں، آخری جانشین ہیں پیغمبر کے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ بنائے گا، دنیا نہیں بنائے گی۔ ان کا اعلان آسمانوں سے بھی ہوگا، کعبۃ اللہ کی چھت سے بھی ہوگا، جبرائیل بھی کریں گے، اور جب یہ زمین پر آئیں گے، جب یہ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یملأ الارض قسطا وعدلا، پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور یہ وہ ہوں گے جن کا نام پیغمبر کے نام سے مشتق ہوگا، طرفین سے سید ہوں گے۔ تو بس لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ جس نبی کا آخری جانشین اور خلیفہ چننے کا اختیار امت کے پاس نہ ہو، اس کا پہلا خلیفہ بھی چننے کا اختیار امت کے پاس نہیں۔ اللہ جسے بنا دے اسے مان لینا چاہیے، اور اسے ماننے کے بعد اپنی ہدایت کا انتظام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔